اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند روز پہلے عالم اسلام کی عظیم شخصیت الشیخ شہید الامہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ترین لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی آزادی فلسطین اور اسی طرح آزادی بیت المقدس کی خاطر گنوا دی۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ یہ ان صفوں کے لوگ ہیں کہ جب صف بندی کی جائے گی فاتحین بیت المقدس کی، یا جب صف بندی کی جائے گی ان لوگوں کی جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، جان و مال کی قربانی پیش کی، تو جہاں مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والوں میں اور فاتحین کی فہرست میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہوگا، اسی طرح نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی جیسی شخصیات کا نام ہوگا، تو ہمیں یقین ہے کہ انہی صفوں میں سے ایک نام شیخ اسماعیل ہانیہ کا بھی ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی ہے اور یہ بڑا مقام ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارالرسم کہا۔ تو اس معنی کے لحاظ سے ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے اپنے فائدے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ابھی میں نے ان کی ایک تصویر دیکھی کہ وہ ہوائی جہاز کے سفر پر ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے الرحلۃ الاخیرہ الصورۃ الاخیرہ، یعنی کہ آخری سفر اور آخری تصویر الشہید القائد شہید الامہ اسماعیل ہانیہ یجلس فی الطائرہ۔ وہ ایک ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ وہ سورہ نساء کی آیت ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہو تو وہ اس طرح کے سفر کو انجوائے کرے گا، اور کہاں اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ وہ قرآن کریم کو دیکھے، قرآن کریم کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھے۔ لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ ہوائی جہاز کا سفر ہے اور ہوا میں اڑ رہے ہیں لیکن قرآن مقدس ہاتھ میں ہے، اور یاد رکھیے کہ یہی اصل زندگی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق لیں۔ ہم ان لوگوں کا تذکرہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، اور جیسے کہ فرمایا کہ کچھ نہ کچھ تذکرہ ان کا کرنے کا ہمارے حصے میں بھی آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔